آج کل ہمارے معاشرے میں دیکھا جاتا ہے کہ انسان کی زندگی گزرتی جا رہی ہے، انسان اپنی زندگی کی آخری حد تک پہنچ چکا ہے، لیکن انسان کو یہ خیال نہیں، یہ بھرم نہیں کہ میں کسی کی عبادت کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ انسان کو یہ خیال بھی نہیں آتا کہ مجھے کوئی پیدا کرنے والا ہے، کوئی میری خاطر رویا بھی ہے۔ انسان کو یہ خیال نہیں آتا کسی نے میری خاطر اپنی قربانیاں بھی دی ہیں، کسی نے میری خاطر اپنے گھرانے کو بھی لٹایا ہے۔ انسان اپنی زندگی کو پورا ہو رہا ہے، انسان کی زندگی پوری ہو رہی ہے، لیکن انسان یہ اپنا محاسبہ نہیں کرتا، کوئی میری خاطر رویا بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ جوانی گزرتی جاتی ہے، جوانی کے ایام پورے ہوتے جاتے ہیں، لیکن انسان کو اپنی بدفعلی سے، انسان کو اپنی عیش و عشرت والی زندگی سے فرصت نہیں ملتی۔ اللہ اکبر۔ آج کل ہم لوگوں پر، ہمارے گھروں میں اور ہماری زندگی میں جو خاموشیاں ہیں، جو ہماری زندگی میں نحوست بھری پڑی ہے، یقیناً اس کی وجہ کوئی اور نہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے دوری اور اللہ رب العزت کی عبادت سے دوری ہے، اور کوئی وجہ نہیں ہے۔ انسان کب اپنے آپ کو تکلیف میں پاتا ہے؟ جب اپنے رب سے دور ہو جاتا ہے۔ انسان جب اللہ رب العزت کی قربت میں رہتا ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ ریز رہتا ہے، اسے کوئی چیز نہیں چاہیے ہوتی ہے، اسے بس اپنے رب کی عبادت میں مزہ آتا ہے۔ اپنے رب کی عبادت کرتے کرتے وہ انسان جھوم اٹھتا ہے اور دنیا کی ساری پریشانیاں، ساری تکالیف وہ بھول جاتا ہے۔ انسان آج کل اس دنیا میں مشکلات میں کیوں گھرا پڑا ہے؟ اپنی رب کی عبادت سے دور ہویا بیٹھا ہے۔ لوگوں، جوانی کی عبادت میرے رب کو بہت پسند ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جوانی کی عبادت کو پسند فرماتے ہیں۔ جوانی کی عبادت سب سے افضل ہے۔ جوانی میں جو عبادت کی جائے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے رب کو وہ جوانی کی عبادت بہت پسند ہے۔ اے میرے آقا، ہمارے دلوں میں ایسے خیالات آتے ہیں، ایسے وسوسے آتے ہیں کہ اگر ان کو لوگوں پہ ظاہر کیا جائے، لوگوں کو بتایا جائے، تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی گناہ کر رہے ہوں۔ اللہ اکبر۔ مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے، بیان کیا جاتا ہے کہ چند صحابہ کرام اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر تھے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ ان میں سے چند صحابہ اٹھے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی، اے میرے آقا، اے ہمارے آقا، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، ہمارا مال اور ہماری دولت آپ پر قربان ہو جائے۔ اے میرے آقا، ہمارے دلوں میں کچھ ایسے خیالات ہیں، ایسے وسوسے ہیں جو بتانے میں بھی گناہ معلوم ہوتے ہیں، جن کو بتانے میں بھی ایسا لگتا ہے کہ ہم سے کوئی گناہ ہو جائے گا۔ اے میرے آقا، ہمارے دلوں میں ایسے خیالات آتے ہیں، ایسے وسوسے آتے ہیں کہ اگر ان کو لوگوں پہ ظاہر کیا جائے، لوگوں کو بتایا جائے، تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی گناہ کر رہے ہوں۔ اللہ اکبر۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی گناہ بیان کر رہے ہوں۔ اے میرے آقا، ہمارے دلوں میں کچھ ایسے خیالات ہیں، کچھ ایسے وسوسے ہیں ہمارے دلوں میں، جنہیں اگر ہم بیان کریں تو لگتا ہے کہ ہم کوئی گناہ کر رہے ہوں۔ اللہ اکبر۔ قربان جائیے صحابہ کرام پر، صحابہ کرام کی عظمت پر قربان جائیے۔ ہم لوگ تو آج گناہ کر کے لوگوں کو بتاتے پھرتے ہیں کہ ہم نے رات فلمیں دیکھی۔ اللہ اکبر۔ رات ہم لوگ سنیما گئے، ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا۔ اے نادان، تو کون ہوتا ہے بتانے والا؟ تیرا رب تو تیرے گناہوں کی عیب پوشی کر رہا ہے، تیرے گناہوں کو چھپا رہا ہے۔ اے نادان، جب تو رات میں کوئی گناہ کرتا ہے، جب کوئی تنہائی میں بدفعل کرتا ہے، تب میرا رب صبح ہوتے ہی اس کو لوگوں پہ ظاہر نہیں کرتا، اس کو چھپاتا ہے، لوگوں میں اس کو ظاہر نہیں کرتا، اور تو لوگوں کو بتاتا ہے کہ میں نے رات یہ کیا، میں نے وہ کیا۔ اللہ اکبر۔ قربان جائیے صحابہ کرام کی عظمت پر۔ ان لوگوں کو بتاتے ہوئے بھی گناہ معلوم ہو رہا ہے کہ اے میرے آقا، ایسا لگتا ہے کہ ہم ان وسوسوں کو، ان خیالات کو جب لوگوں پہ ظاہر کریں گے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہم نے کوئی گناہ کیا ہے، ہم گناہ کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، کیا واقعی تم لوگوں میں یہ بات ہے؟ کہ واقعی تم لوگوں میں یہ بات پائی جاتی ہے؟ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں، اے میرے آقا، ہاں، ہم میں یہ بات پائی جاتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب پر قربان جائیے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لوگوں، یہ ایمان کامل کی نشانی ہے۔
پکے ایمان کی نشانی ہے، یہ کھلا ایمان ہے تمہارا۔ اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے تو یہاں تک بیان فرما دیا کہ جس نماز میں خیالات اور وسوسے نہ آئیں، یقیناً وہ نماز یہود و نصارہ کی ہوا کرتی ہے۔ اللہ اکبر، قربان جائیے مصطفیٰ کریم کی ذات پر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا، اے صحابہ، یہ تمہارے ایمان کامل کی نشانی ہے، یہ تمہارے پختہ ایمان کی نشانی ہے، تمہارے ایمان کامل کی نشانی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی مرتضیٰ نے تو کہا تھا کہ وہ نماز یہودی اور نصارہ کی ہوا کرتی ہے جس میں خیالات اور وسوسے نہ آئیں۔ اللہ اکبر۔ لوگوں، نماز وہی ہے جس میں خشوع اور خضوع پایا جاتا ہو۔ جو دل سے اللہ رب العزت کی عبادت کرتا ہے، یقیناً اس کی وہ عبادت قبول بھی ہوتی ہے۔ ان ساتوں آسمانوں کو، ساتوں زمینوں کو کس نے پیدا کیا ہے؟ حتیٰ کہ پوچھتے پوچھتے شیطان انسان سے پوچھتا ہے کہ اے انسان، بتا اللہ رب العزت کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ اکبر۔ مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے، بیان کیا جاتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں، جب شیطان انسان کے پاس آتا ہے تو انسان سے کہتا ہے، اے انسان، کیا تو مجھے یہ بتائے گا کہ انسان کی تخلیق کس نے کی ہے؟ اللہ اکبر۔ انسان سے شیطان کہتا ہے، اے انسان، بتا انسان کی تخلیق کس نے کی ہے؟ تو انسان کہتا ہے کہ یقیناً اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا فرمایا۔ شیطان انسان سے کہتا ہے، اے انسان، بتا جن کی تخلیق کس نے کی، جن کو کس نے پیدا فرمایا، اور آسمانوں کو کس نے پیدا فرمایا، زمین کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ تو یقیناً انسان یہی کہتا ہے کہ اللہ رب العزت نے زمین و آسمان کو بنایا، اللہ رب العزت نے جن و انسان کو بنایا ہے۔ سبحان اللہ۔ انسان اس سے کہتا ہے کہ یقیناً اللہ رب العزت نے زمین و آسمان کی تخلیق کی ہے۔ اس کے بعد شیطان مردود انسان سے کہتا ہے، اے انسان، بتا کہ کائنات کو کس نے پیدا کیا، کائنات کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ شیطان مردود انسان سے کہتا ہے، اے انسان، بتا کائنات کے ذرے ذرے پر کس کا حق ہے، کائنات کو کس نے پیدا کیا، کائنات کو تخلیق کس نے دی ہے؟ انسان کہتا ہے کہ یقیناً اللہ رب العزت نے اس کو بنایا ہے، کائنات کو بنانے والا میرا رب ہے، کائنات کو چلانے والا میرا رب ہے، اس کائنات کے نظام کو سنبھالنے والا میرا رب ہے، اس کائنات کو چلانے والا میرا رب ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لوگوں، جب شیطان انسان کے پاس آتا ہے تو انسان سے کہتا ہے، اے انسان، بتا کائنات کو کس نے پیدا کیا، زمین و آسمان کو کون پیدا کرنے والا ہے، ان ساتوں آسمانوں کو، ساتوں زمینوں کو کس نے پیدا کیا ہے؟ حتیٰ کہ پوچھتے پوچھتے شیطان انسان سے پوچھتا ہے کہ اے انسان، بتا اللہ رب العزت کو کس نے پیدا کیا۔ اللہ اکبر۔ انسان سے شیطان پوچھتا ہے کہ اے انسان، بتا اللہ رب العزت کو کس نے پیدا کیا؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لوگوں، جب شیطان تم سے یہ پوچھے کہ اللہ رب العزت کو کس نے پیدا کیا تو تم کو چاہیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کرو۔ تم کو چاہیے کہ شیطان کے ان وسوسوں سے بچو۔ یقیناً شیطان انسان کو بہکانے والا ہے، شیطان مردود ہے، انسان کو بہکانے والا شیطان ہمیشہ انسان کے پیچھے پڑے رہتا ہے۔ شیطان تو چاہتا ہے کہ انسان اپنے رب کی عبادت سے دور رہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے سے دور رہے، اپنے ماں باپ کو تکلیف دے، کائنات میں اپنے بھائیوں کو تکلیف دے۔ شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ وہ شیطانی کرے، حرام خوری کرے، عیاشی کرے، مکاریاں کرتا رہے۔ اے لوگوں، ہم لوگوں کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہم لوگ آج کس کے طریقوں پر چل رہے ہیں، جو شیطان کے کارنامے ہیں۔ کیا ہم لوگ اس راستے پر تو نہیں چل رہے جس راستے پر شیاطین چلاتے ہیں، جس راستے پر شیاطین انسان کو چلانا چاہتے ہیں؟ لوگوں، اپنا محاسبہ کرو کہ ہم لوگ کس راستے پہ چل رہے ہیں، ہمارا راستہ کیا ہے۔ لوگوں، راستہ وہی کامیاب ہے جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے نذرانے پڑھتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارا جائے۔ راستہ وہی کامیاب ہے جس راستے میں اولیاء کاملین ملتے ہوں، راستہ وہی کامیاب ہے جس میں اولیاء اللہ ملتے ہیں، جس میں اللہ کے نیک بندے ملتے ہوں، وہی راستہ کامیاب ہے۔ اے لوگوں، آج کل ہم لوگ شیطان کے وسوسوں میں آ کر، شیطان کی باتوں میں آ کر اپنے رب کی عبادت سے دور ہوئے بیٹھے ہیں۔
اپنے ماں باپ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، اپنے والدین کو تکلیف دیتے ہیں، ہم لوگوں پر ظلم و تشدد کا بازار گرم کرتے ہیں۔ ہم لوگ آج عیاشیوں سے باز نہیں آتے ہیں، مکاریوں سے ہم لوگ باز نہیں آتے۔ تو یہ راستہ کس کا راستہ ہے؟ یقیناً یہ شیاطین کا راستہ ہے۔ شیطان تو چاہتا ہے کہ انسان اپنے رب کی عبادت سے دور رہے اور میری طرح بن جائے۔ شیطان نے کہہ رکھا ہے نا کہ میں ہر انسان کو بہکاؤں گا، ہر انسان کو تیرے عبادت سے دور کروں گا۔ اے لوگو، خدا کے لیے باز آ جاؤ، شیاطین کے راستوں سے نہ جاؤ، شیاطین کے راستوں پر نہ گزرو۔ اے لوگو، آج تمہارے پاس موقع ہے، باز آ جاؤ ان کاموں سے، ان حرکتوں سے باز آ جاؤ، شیاطین کے راستوں کو چھوڑ دو، شیاطین کے جو راستے ہیں ان پہ چلنا چھوڑ دو۔ ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم وہ راستہ اختیار کریں جو احمد رضا خان کا ہے، وہ راستہ اختیار کریں جو خواجہ غریب نواز کا ہے، وہ راستہ اختیار کریں جس راستے پر میرے تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان چلے تھے، وہ راستہ اختیار کرو جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا ہے کہ یہ راستہ تمہارا راستہ ہے اور یہ راستہ شیاطین کا راستہ ہے۔ اپنا محاسبہ کر لو کہ ہم کس راستے پہ چل رہے ہیں، ہمارا کیا راستہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ ہم سب کو شیاطین کے وسوسوں سے محفوظ فرمائے۔